إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين السجاد عليهما الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك وأنك فرعه، ولولا لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوات پڑھتے محمد. قبل اس کے کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر دونوں مرحومین جناب مولانا اشفاق صاحب، مولانا ناظم صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک مریضہ کے سلسلے سے گزارش کی گئی ہے، ان کی صحت اور شفا کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مالک اس صلوات کی برکت سے اس مومنہ کو صحت اور شفا کامل اور عاجل عنایت فرمائے. ایک عالم دین کے بیٹے اور ایک مبلغ کے پوتے کی جانب سے اپنے دادا اور والد گرامی کے سلسلے سے مجلس کا انعقاد ہے. علم اور فکر اور دانش کے موضوع پر گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن محدود وقت میں باپ کے سلسلے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. امام سجاد علیہ السلام تمام تر حقوق کو، جتنے بھی حقوق تصور کیے جا سکتے تھے، بیان کرتے ہوئے جب باپ کے حق پر پہنچتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّكَ فَرْعُ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَلَوْلَا لَمْ تَكُنْ. تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ جان لو کہ وہ تمہاری جڑ ہے، تم اس کی شاخ ہو. انہ اصلک وانک فرعہ ولولا لم تکن، اور اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. یہ پہلا حق ہے
ایک انسان کے اوپر اس کے باپ کا کہ وہ منزل معرفت میں اس مرحلے پر پہنچے کہ اسے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ وہ اگر کسی بھی منزل پر پہنچا ہے تو اس کے پیش نظر اس کا عہدہ، اس کا مقام، اس کا منصب نہ ہو، بلکہ ہر ایک مرحلے پر جہاں لوگ اسے اس کی ترقی پر مبارکباد دیں، وہ پلٹ کے اپنے باپ کو یاد کرے کہ یہ عہدہ مجھے ملا ہے تو میرے باپ کی وجہ سے، اس منزل پر میں پہنچا ہوں تو میرے باپ کی بنیاد پر، یہ منصب مجھے حاصل ہوا تو باپ کی بنیاد کے اوپر، اگر باپ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اور یہاں پر ایک فلسفی گفتگو بھی ہے، بحث بھی، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جتنا بڑا مقام انسان حاصل کر لے، جتنے بھی عالی ترین مرحلے پر پہنچ جائے، عالی ترین منزل پر پہنچ جائے، ہمیشہ وہ مرہون منت رہے گا وجودی اعتبار سے اپنے باپ کے لیے۔ اور اس کو علماء نے آسان الفاظ میں اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، پوری توجہ کیجیے گا کہ جہاں پر پروردگار نے جہاں پر بھی، آپ دیکھیں ماں باپ کا تذکرہ ہے تو ماں باپ کا جہاں تذکرہ کیا ہے اور اپنا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے تو بیچ میں نہ کسی نبی کو لے کے آیا، نہ کسی امام کو لے کے آیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہاں پر انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر روحانی طور پر ہم کمال حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اپنی عبادت کے بعد یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ خود عبادت پروردگار کا تصور خود اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے اطاعت پیغمبر کو، اطاعت امام کو، ضروری تھا کہ وہاں پر اشارہ کیا جائے جہاں سے غفلت ہو سکتی ہے، لہٰذا کہا توحید کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میری عبادت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، لیکن میری عبادت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ کی اطاعت نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر وضاحت کی ہے علماء نے کہ وجود کے اوپر یہ ساری چیزیں جو عارض ہوتی ہیں، وجود کے اوپر عارض ہوتی ہیں۔ ایک انسان ڈاکٹر ہے، ایک سائنسداں ہے، ایک عالم ہے، ایک فقیہ ہے، ایک قلمکار ہے، ایک شاعر ہے، ایک بہت بڑا محقق ہے، یہ کب ہوئے؟ جب ان کے پاس وجود تھا، تو وجود کے اوپر یہ ساری چیزیں، سارے صفات، یہ ساری خوبیاں عارض ہوئی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں عارض ہو رہی ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ چونکہ وجود تھا، وجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کبھی کبھی فراموش کر دیتا ہے اصل وجود کو وہ کس کا ہے، اور اس کی طرف امام سجاد علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک گھر ہے، کسی کے حوالے کسی نے ایک گھر کر دیا کہ یہ میں آپ کو یہ گھر دے رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر مل جانے کے بعد پھر بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گھر آپ کے پاس ہے، ہم آپ کے لیے صوفہ سیٹ مثلا لا کے دے دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم ٹیبل لا کے دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم ٹی وی لا کے دیتے ہیں، کسی نے کچن کا سامان لا کے رکھ دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کہا چمچ لے لیجئے، آج کل بہت ضرورت پڑتی ہے، ہم کچھ چمچ آپ کو دے دیتے ہیں، کسی نے گلدستہ، کسی نے کچھ، تو گھر بڑا عالیشان ہو گیا، اور اس طریقے سے اس کی تزئین ہوئی کہ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں گھر میں ہیں کس بنیاد کے اوپر ہے؟ چونکہ اصل گھر تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اصل گھر تھا، کتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، اصل گھر کی برابری نہیں کر سکتی، تو کتنی بھی منزل کمال تک انسان کیوں نہ پہنچ جائے، یہ ساری چیزیں عارض ہیں۔ جس طریقے سے گھر کی ساری اشیاء گھر پر عارض ہو رہی ہیں، ویسے ہی انسان کا کمال اس کے وجود پر عارض ہو رہا ہے۔ یہ سارے کمالات دنیا سے حاصل کر رہے ہو، اصل وجود تمہیں جس نے عطا کیا ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اس کو کسی بھی منزل کمال پر پہنچنے میں جب تمہارے وجود کے اندر ایک غرور کی کیفیت آئے اور ایک عجب کی صفت تمہارے وجود میں آئے تو کبھی فراموش نہ کرنا۔ یہ دعا بڑی خوبصورت ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی ہے اپنے ماں باپ کے سلسلے سے، کہ پروردگار
ان کی ہیبت میرے وجود کے اندر اس طرح سے ڈال دے جیسے سلطان کی ہیبت ہوتی ہے، جیسے بادشاہ کی ہیبت ہوتی ہے، تاکہ کبھی میں فراموش نہ کروں۔ اور پھر یہ جو حق امام نے بیان کیا ہے، یہ دوسرا انداز دیکھیں کہ یہ جان لو کہ تمہارے باپ کا تم پر حق یہ ہے، اس بات کو تم پہچان لو کہ انہو اصلک وانک فرعہ، کہ وہ تمہاری اصل جڑ ہے اور تم اس کی شاخ ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، پس اگر تمہارے نفس کے اندر کبھی وہ بات پیدا ہو کہ جہاں پر خود پسندی کا شکار ہو جاؤ، مما یعجبک، تو تمہیں عجب کی کیفیت میں مبتلا کر دے، بڑا نفسیاتی پہلو ہے، توجہ کیجیے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جسے ماہرین نفسیات آج بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد اصل کو فراموش کر دو، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ، جب کبھی تمہارے دل خود پسندی آئے تو جان لو یہ جتنی بھی تمہارے وجود کے اندر صفات پیدا ہوئی ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر تم نے کمال حاصل کر لیا، دنیا میں اعتبار حاصل کر لیا، یہ سارا اعتبار اصل میں تمہارے باپ کا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ عجیب مرحلہ ہے کہ انسان کبھی کبھی کمال حاصل کرتا ہے۔ جب بچہ تھا، جب چھوٹا تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا، باپ نے تربیت کی، نشوونما اس کی ہوئی، اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا پہنچا کہ باپ نے محنت کی، مشقت کی، اب وہ ایک آفیسر بن گیا۔ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ جو آفیسر بن گیا ہے تو اپنے آپ کو آفیسر سمجھنے لگتا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ تو ایسے ہی تھے، ہم نے اپنی محنت سے کچھ حاصل کر لیا۔ ایسے ہی مرحلے پر یہ ضرب ہے جو ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ نہیں، تم آفیسر بعد میں ہو، کسی کے بیٹے پہلے ہو، اور جو بھی مرحلہ تم نے حاصل کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ کتنی ایسی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ بیٹا مثال کے طور پر پائلٹ بن گیا، اب وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو کبھی کبھی اگر تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے اور انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے تو اتنا ہواؤں میں اڑتا ہے کہ سب کچھ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ کتنی فضا کی بلندیوں میں تم کیوں نہ پہنچ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو بلندیاں تمہیں حاصل ہو رہی ہیں اس میں تمہاری باپ کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، اسے تم فراموش نہ کرنا۔ صرف اتنا نہیں، بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے خطیب بن گئے، دنیا میں بلایا جا رہا ہے، دنیا میں آج کی زبان میں ڈیمانڈ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا خطیب ہے، اتنا اچھا ان کا قلم ہے، اتنی اچھی ان کی تحریر ہے، بہت بڑا انسان فقیہ بن گیا۔ اس منزل پر بھی وَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ، یاد رکھنا کہ تمہارا باپ اصل نعمت ہے، اسے فراموش نہ کرنا۔ اور مثال دے کر بات کو بہت واضح کر دوں، جب تک انسان اس اصل سے جڑا رہے گا برکتیں رہیں گی، پروردگار کی جانب سے توفیقات رہیں گی۔ کتنی انسان کی زندگی میں ایسی مثالیں ہیں جہاں پر سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، یعنی انسان ایک بڑی منزل پر بھی ہے، بڑے مقام پر بھی ہے، بڑے مرتبے پر بھی ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ علماء نے بیان کیا، روایات میں ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی ایسا کوئی مرحلہ آئے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تمہیں لگے سب کچھ چھن رہا ہے، تو دیکھو کہ تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ عصا لے کے چلتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں تو عصا لے کے چلتے ہیں، چھڑی لے کے چلتے ہیں، ڈنڈا لے کے چلتے ہیں، عصا کا سہارا۔ یہ عصا کہاں سے آیا؟ یہ درخت کی ایک شاخ کی حیثیت سے درخت سے جڑا ہوا تھا، اسے وہاں سے کاٹا گیا، بیت جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ آج کل دیکھیں زمانہ ترقی یافتہ ہے تو جو ظاہری تڑک بھڑک ہے اس کی طرف بھی، اس کی بھی ترقی ہے، لوگوں کا رجحان اس کی طرف بہت زیادہ ہے، تو اس عصے پر بھی آپ دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے، اس پہ گلگوٹے بنا دیے جاتے ہیں، یا اس عصے کے جو ہتھے پر اس پر چاندی لگا دی جاتی ہے، چاندی کا کام اس پہ کر دیا جاتا ہے، یہ عصے کو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں یہ لکڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کے اوپر کبھی کبھی جو بڑے بڑے سلاطین و بادشاہ وقت ہیں وہ ہیرے جواہرات بھی جڑوا لیتے ہیں، تو یہ عصا ہے جو لوگوں کے مختلف ہاتھوں میں ہے۔ اچھا، جب وہ عصا پرانا ہو جاتا ہے تو
ایک انسان اپنے پاس رکھتا نہیں دوسرے کو دے دیتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بزرگ اس عصے کو جب ان کے کام کا نہیں رہتا ہے چرچر اس کی آواز آنے لگتی ہے تو بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بچے اسے ٹانگوں کے بیچ میں لے کے کھینچتے ہیں, یہاں سے وہاں گاڑی بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بچوں کے کام کا بھی نہیں ہوتا تو پھینک دیا جاتا ہے, کبھی کہیں پڑا ہے کبھی کہیں پڑا ہے. اور اس میں اگر کہیں گاؤں دیہات میں کوئی ہو تو عصے کو اٹھا کر جب کسی کام کرنی ہے تو آگ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ عصا یہ کہاں سے آیا؟ یہ درخت کی شاخ کی حیثیت سے درخت کا حصہ تھا, لیکن جب درخت سے ٹوٹا تو کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور آخر میں کیا ہوا؟ آگ کے حوالے کر دیا گیا. امام بتانا یہی چاہتے ہیں کہ زندگی میں اگر تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ سے جڑے رہو. جتنا جڑے رہو گے کمالات کو حاصل کرتے رہو گے. جہاں سے رابطہ ٹوٹا کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں, اور آخر میں آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اسی کیفیت کو, اور یہ جو باپ کی یاد منانا ہے یہ اس لیے نہیں کہ عرفان صاحب نے مجلس کی ہے, یہ کلی آپ دیکھیں جو بھی انسان باپ کے گزر جانے کے بعد ماں کے گزر جانے کے بعد ان کو یاد رکھ رہا ہے, اس کا مطلب اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ظاہری زمانی فاصلہ مکانی ضرور ہو گیا ہے لیکن آج بھی ہم اس درخت سے جڑے ہوئے ہیں جو والدین کا درخت ہے, اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے. اور عزیزوں عام طور پر گفتگو ماں کے سلسلے سے ہوتی رہتی ہے لیکن واقعاً یہ بڑا قابل غور مرحلہ ہے کہ انسان باپ کو بھول جاتا ہے, فراموش کر دیتا ہے. جبکہ باپ کا جو کردار ہے آپ دیکھیں چھت کی طرح, گھر میں جیسے چھت ہوتی ہے ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے, بجلی کی کڑک ہے, آندھی ہے, طوفان ہے تو چھت محفوظ رکھتی ہے. باپ چھت کی طرح ہوتا ہے, انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور ہر ایک مرحلے پر آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. باپ انسان کے لیے اس کے کمالات کی راہوں میں آگے بڑھنے کے لیے جتنا معاون ہے, جتنا مددگار ہے. انسان کبھی سوچے کہ وہ کہاں تھا اور کہاں سے کہاں آ گیا اور کس بنیاد کے اوپر آ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے ہماری محنت ہماری مشقت, بھول جاتا ہے نہ جانے رات کے کس پہر میں کتنا تڑپ کے باپ نے اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کی ہے تو دعا کے نتیجے میں تم اس منزل کمال تک پہنچے ہو. آپ دیکھیں جو بزرگان ہیں ان کی زندگی میں آئیں, آیت اللہ مراشی نجفی, ان کی شخصیت کو دیکھیں, کہتے ہیں جو کچھ بھی خود انہوں نے بیان کیا اپنی زندگی میں کہ میرا نہ تو حافظہ بہت اچھا تھا اور میرے اندر نہ اتنی استعداد تھی. وہ واقعہ میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی نامے میں ملے گا. خود انہوں نے بیان کیا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے عوض میں پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے. اپنے باپ کے ساتھ میں نے حسن سلوک کیا, نیکیاں کی, احسان کیا تو پروردگار نے مجھے عطا کیا. اس لیے کہ جو اپنے باپ کے لیے شکر گزاری کا جذبہ اپنے وجود کے اندر پیدا نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں بن سکتا. یہ مرحلہ یعنی تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, اور اسی لیے کہا گیا کہ پروردگار نے بار بار کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے خاضع رہو, اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہو, اپنے ماں باپ کا خیال رکھو, حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ. آیت اللہ مرشی نجفی ایک میں نے آپ کو مثال دی, رہبر انقلاب اسلامی, ان کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ یہ شخصیت کس منزل کمال پر پہنچی اور آج دنیا میں کیا صورتحال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف یہ بولتا ہے ساری دنیا سننے کے لیے آمادہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں, اس نے جن شاگردوں کی تربیت کر دی, ابھی آپ نے دیکھا جو شدید ترین مخالفین ہیں وہ بھی لائیو کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھرم رہ جائے کہ ایک حقیقت بولنے والا, حقیقت شناس کچھ کہہ رہا ہے, اگر ہم نے اسے نشر نہیں کیا تو لوگ کہیں گے کہ تم کون سا چینل چلا رہے ہو. تو یہ جو مرحلہ ہے, یہ جو منزل ہے, یہ کیسے حاصل ہوئی؟ خود ان کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے, رہبر انقلاب کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ خود انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ تھا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا
اور ابھی اس منزل پر تھا کہ میں اور آگے بڑھوں، اور میرے والد گرامی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ میں نے ایک صاحب نفس سے جا کے پوچھا، مشہد کے ہیں، کہ میں قم میں تحصیل علم میں مشغول ہوں یا اپنے باپ کو دیکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تحصیل علم تو کبھی بھی تم کر سکتے ہو، اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے باپ کو دیکھو۔ تو یہ وہ جو تحصیل علم کا سلسلہ ہے جو ہمارے روایتی ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن جن کی نظر ایمانی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ نور ہے، اس کے لیے اپنے ظرف کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہوتی ہے، پھر پروردگار اس نور کو اتار دیتا ہے انسان کے قلوب میں، انسان کے دل میں، انسان کے قلب کے اندر۔ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء۔ تو من یشاء کی جو منزل ہے وہ کیسے پروردگار چاہے، تو چاہے گا ایسے کہ جہاں جہاں پروردگار نے کہا ہے تم اس راستے پر چلو، جب وہاں چلو گے تو اب پروردگار خود دل کے اندر اس نور کو اتار دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہاں ہیں اور یہ کہاں ہیں۔ تحصیل علم کو انہوں نے بظاہر چھوڑا، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو آمادہ کیا، اپنے دل کو آمادہ کیا۔ یہ جو ظاہری انسان کے سامنے وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچتی ہیں، ظاہری کشش کا جو ذریعہ ہیں، کبھی یہ مادی ہوتی ہیں، کبھی کچھ چیزیں معنوی ہوتی ہیں۔ انسان ظاہری طور پر دیکھتا ہے کہ علم ہے، ایک طرف یہ حاصل کرنا، ایک طرف باپ ہے، وہ کرا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ بساط علم کو سمیٹ دوں؟ نہیں، یہاں پر انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ماں باپ کا حق ہے، خاص طور پہ باپ کا حق، اسے ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کی خدمت کر رہا تھا، لیکن پروردگار ادھر سے علم کے سرچشمے کو کھول رہا تھا، اور آج یہ منزل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح کی متعدد ایسی آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کہاں تک پہنچا۔ اور یہ مرحلہ آپ دیکھیں جو سورہ اسراء میں قرآن کریم آواز دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ جو منزل ہے اس پر توجہ کیجئے گا۔ ایک مرحلہ، یہ پوری آیت آپ کے پیش نظر ہے، اس کے مفہوم سے بھی آپ واقف ہیں۔ ایک مرحلہ جو اف کا ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ہم کہتے ہیں، ہم کہاں اف کہتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے باپ کے سامنے اف نہیں کیا، ہم نے ماں کے سامنے اف نہیں کیا۔ یہ اف ہے کیا؟ راغب اصفہانی نے مفردات میں اس اف کی وضاحت کی ہے۔ دو انداز انہوں نے بیان کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناخن کے اندر میل آ جاتا ہے، اس میل کو آپ نکال دیتے ہیں، یہ جو میل کو آپ نکال رہے ہیں یہ اف کے برابر ہے۔ یا کبھی آپ کے کپڑے کے اوپر گرد بیٹھ جاتی ہے، اس گرد کو کبھی آپ ہاتھ سے ہٹاتے، کبھی پھونک دیتے ہیں، جو پھونک دیتے ہیں اسے عرب اف کہتے ہیں۔ اس معنی اور اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، یعنی بہت ہی ہلکی چیز، اس سے روک دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اف کہا ہی نہیں، ہم تو اف کہتے ہی نہیں ہیں۔ اف یہ قرائن اور شواہد جو انسان کی زندگی کے اندر ہیں، اس کو پیش نظر رکھ کے اس مسئلے کو حل کرے۔ پوری توجہ کیجیے گا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ لو علم اللہ تعالی کلمہ احون من اف لنہا عنہ۔ بات اف کی نہیں ہے، اگر اف سے بھی کم ترین کوئی چیز ہوتی تو پروردگار اس سے بھی روک دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کم ترین مرحلہ کہ جہاں پر ماں باپ کے سامنے اظہار وجود ہوتا ہے اسے روک دیا کہ یہ باپ ہیں، یہ ماں ہیں۔ اب دیکھیں ہماری زندگی میں کہاں کہاں اف ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، سردی ہے، موسم خراب ہے، بائک لے کے نکلے، نئی نئی بائک سیکھی کہ چلانے کے لیے، باپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ کو اسی وقت ٹوکنا تھا۔ یہ اف ہے۔ ہم باہر کھیل رہے ہیں میدان میں، باپ نے آ کے آواز دی چلو، ہمارا میچ پھنسا ہوا تھا، ٹرننگ پوائنٹ، ہم نے کہا ارے یہ آپ کس وقت آ گئے؟ یہ اف ہے۔ نہیں، مثال کو اور آسان کر دوں، ہندوستان پاکستان کا میچ چل رہا ہے، بڑے کانٹے کا میچ چل رہا ہے، دونوں ہندوستانی پاکستانی بھائی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اور بڑا میچ پھنسا ہوا ہے۔ اسی مرحلے پر توجہ کیجیے گا، اسی مرحلے پر باپ کی کال آئی، موبائل میں انسان دیکھ رہا ہے کہ باپ کی کال آئی، ریجیکٹ کر دیا، یہ اف ہے۔
ریجیکٹ کر دیا، یہ اف ہے۔ انسان کتاب خانے میں بیٹھا ہوا ہے، تحقیق کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، ماں کی کال آئی، ارے یہ کیا کر دیا، رکھ دیا، یا ماں کی کال اٹھا کے کہا کہ کیسے وقت پہ آپ نے کال کر دی، آپ کو پتہ نہیں ہے، 2 گھنٹے کا فرق ہے یہاں سے وہاں کا، ہندوستان کا، یا مثلا اور کسی اگر ملک کا ہے 6 گھنٹے کا فرق ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، نہیں پتہ، انہوں نے فون کر دیا محبت میں، ہم نے کہا کہ جواب دینے سے پہلے کہا کہ کم سے کم ٹائم تو دیکھ لیتے، فون کرنے سے پہلے، یہ اف ہے۔ فلا تقل لہما اف، ہرگز اف تک نہ کہنا۔ تو جو اس مرحلے پر آتا ہے کہ اپنے آپ کو خاضع بنا دیتا ہے، خشوع بے انتہا اس کے وجود کا جب حصہ بن جاتا ہے، اور ماں باپ کے سامنے خضوع کرتا ہے، تو اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے شیخ عباس قمی، ان کی مفاتی آپ کے پیش نظر ہے، اور آپ کے پیش نظر وہ واقعہ بھی ہے عبد الرزاق مسلگو کا کہ انہی کی منازل الاخرہ اس سے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، انہی کی منازل الاخرہ، اور ان کے جو والد ہیں محمد رضا کربلائی، یہ بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ جو عبد الرزاق مسلگو مسئلے بیان کرتا ہے اس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اسے استفادہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن شیخ عباس قمی سے بلا کے کہتے ہیں کہ شیخ عباس، تم نے بڑی دنوں سے بڑی محنت تو تم کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، سب کچھ ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے۔ کیا؟ کہا کہ میں جاتا ہوں حرم معصومہ میں، ایک عبد الرزاق مسلگو ہیں، اتنے بہترین انداز میں وہ منازل آخرت کی تشریح کر رہے ہیں کہ کاش تمہارے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک موقع تھا اظہار وجود کا کہ بابا وہ جو کتاب ہے جس سے وہ عبد الرزاق مسلگو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لکھی ہوئی تو میری ہی ہے، لیکن نہیں، یہ وہ مقام تھا، مقام معرفت، جو کہہ رہا تھا شیخ عباس، کتاب تم نے لکھی ضرور ہے، لیکن تم سے تمہارے رب کا مطالبہ یہ ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ تمہارا باپ ہے، اظہار وجود نہ کرنا۔ لہذا کہتے ہیں میرے دل میں آیا لیکن میں خاموش ہو گیا، اور میں نے کہا کہ بابا میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی آپ کی نظر میں ان توفیقات کو حاصل کر لوں جو آپ چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سامنے جھکایا، ہم تمہیں ایسے بلند کریں گے کہ جہاں جہاں میری کتاب قرآن کریم ہوگی وہاں تمہاری مفاتی بھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس مفہوم کو درک کیا جہاں پر قرآن آواز دے رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ جناح ذل، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، علامہ طباطبائی نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے، یہاں پر بیان کرتے ہیں، خوبصورت لطیف نکتہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جناح، یہ 2 شانے انسان کے پروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرندوں کے پر ہم کہتے ہیں جناح، جناحین۔ تو علامہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر یا چڑیا یا کوئی چھوٹا سا پرندہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ دیتا ہے، ان کے منہ میں دانہ دیتا ہے، تو یہ پرندے جب دانہ لیتے ہیں تو یہ احسان فراموش نہیں ہے۔ جب پرندے کی ماں یا پرندے کا باپ اپنے بچوں کے منہ میں دانے کو ڈال رہا ہوتا ہے تو پروردگار نے یہ صلاحیت رکھی ہے اظہار شکر و امتنان کی کہ جب یہ دانہ لے رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا یہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں۔ یہ پھڑپھڑانا نہیں ہے، اظہار امتنان و شکر ہے۔ یعنی منزل یہ ہے کہ ہم اگر ایک دانہ لے رہے ہیں تو جانور صحیح، بے زبان صحیح، اتنا جانتے ہیں کہ دانہ لے لینے کے بعد اظہار شکر کا مرحلہ ہے، کچھ اور کر نہیں سکتے، اپنے پروں کو پھڑپھڑا کے آواز دیتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اندر طاقت ہے، جو توانائی ہے، جو صلاحیت ہے، ہم تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، یہ آپ کی بنیاد کے اوپر ہے، اگر ہم اڑیں گے تو وہ طاقت دی ہوئی آپ کی ہوگی، تو تم کیسے انسان ہو؟ اگر کسی منصب پر پہنچ گئے، کسی عہدے پر پہنچ گئے، کسی مقام پر پہنچ گئے تو اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد کم سے کم پرندوں سے اظہار شکر تو سیکھ لیا ہوتا۔
صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اظہار شکر و امتنان تمہارے وجود کے اندر ہونا چاہیے۔ باپ کی عظمت یہ ہے، باپ کا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں سرد اور گرم سے جس طریقے سے ماں بچاتی ہے، منزل یہ ہے کہ ماں کی جتنی بھی خدمات ہیں اپنے بچے کے لیے لوگوں کی نظر میں آتی ہیں، ماں کے آنسو بھی نظر میں آتے ہیں، ماں کا گریہ بھی نظر میں آتا ہے، لیکن باپ گریہ نہیں کرتا، گریے کو پیتا ہے، آنسوؤں کو پیتا ہے۔ کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں تو دل ہلکا کر لیتی ہے رو کے، لیکن باپ کو رونا بھی نہیں ہے اور اپنے بچے کو رونے بھی نہیں دینا ہے۔ نہ جانے کہاں سے قرض کر کے، نہ جانے کہاں سے محنت مشقت کر کے، کتنی جگہوں پر زخم کھا کے آتا ہے، لیکن جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو کسی بات کا اظہار نہیں کرتا، بچے کو گلے سے لگا لیتا ہے، اور لگا لینے کے بعد آپ دیکھیں کتنے ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جہاں پر باپ خوشی میں اپنے بچے کو اچھالتا ہے، خوشی میں اپنے بچے کو اچھالتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچہ گریہ کرے۔ ہم نے کتنی جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو اچھالا باپ نے، 4-5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اور کوئی اگر باپ لہیم شہیم ہے تو 8 9 10 12 سال کے بچے کو بھی اچھال دیتا ہے، یا بلندی پہ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ کود جاؤ، وہ کود بھی جاتا ہے۔ کیسی اتنی آپ نے کلپ دیکھی ہوگی، کیوں کود جاتا ہے؟ کیونکہ اسے اتنا بھروسہ اپنے پر نہیں ہے جتنا اپنے باپ کے توانا بازوؤں پر ہے۔ یہ بچہ جو اچھل رہا ہے تو اسے رونا چاہیے کہ اچھل رہا ہے، باپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، لیکن اسے پتا ہے باپ نے چھوڑا ضرور ہے، لیکن اس کے توانا ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے سہارا بن جائیں گے۔ تو بلند کیا باپ نے، اور بچہ اچھلا، اور اچھلنے کے بعد ہنس رہا ہے۔ کیوں ہنس رہا ہے؟ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، کیونکہ اسے بھروسہ ہے باپ کے توانا بازوؤں پر۔ پر یہی مرحلہ یہاں سے انسان مراحل ربوبیت کو سمجھے۔ کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پروردگار مشکلات کے میدان میں ہمیں اچھالتا ہے۔ جس نے اچھالا ہے اس لیے نہیں اچھالا ہے کہ تم گر جاؤ، اس لیے اچھالا ہے تاکہ تمہارے وجود کے اندر نکھار پیدا ہو۔ وہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، وہ تمہیں گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے تمہیں اٹھایا ہے تاکہ تم بلند ہو جاؤ، تم بلند ہو جاؤ، تم کسی مرحلے تک پہنچ جاؤ۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر باپ محنت مشقت کرتا ہے، قرض لیتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، کسی کے سامنے نہیں لے کے آتا۔ اور کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان کسی منزل پر پہنچا، آفیسر بن گیا، تو اب آفیسر بننے کے بعد اس کا مزاج بدل جاتا ہے، باپ کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ آفس میں اگر باپ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے خفت کا سبب ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کتنی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں باپ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا بولوں کہ بیٹے کو برا نہ لگے۔ وہ حرف ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں پر، وہ حرف ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں پر، ضعیف باپ کو بیٹے سے بات کرنا تھی۔ پریشان تھا، یہ کہہ دوں گا تو یہ جواب ملے گا، یہ کہہ دوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کتنے ایسے مراحل ہیں جہاں پر ہم بھول جاتے ہیں اور اس باپ کو فراموش کر دیتے ہیں جس کا وجود پسینے میں گھل کے ختم ہو گیا، جس نے سب کچھ اپنے بچوں کی تربیت پر لٹا دیا۔ لیکن جو لوگ یاد رکھتے ہیں، یہ منزل ہے جسے میں نے بہت مختصر کیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کے لیے جھکتا ہے پھر خدا اسے بلند کرتا ہے۔ کتنا بلند کرتا ہے اسے آپ دیکھیں۔ آپ کو تاریخ میں ملے گا، سیر ابن ہشام میں بھی نقل ہے اور دیگر سیر کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا اور پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ملے گا 2 انداز ہیں کہ جناب خدیجہ اور مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ نماز میں شامل ہیں۔ ابن ہشام نے اور دیگر بعض مورخین نے یہ نقل کیا ہے، اور ہمارے یہاں کے ایک اسکالر ہیں مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا، دوسرے انداز سے نقل کیا، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا،
کہ جہاں پر جناب ابو طالب کا تذکرہ ہے کہ مولا کائنات نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں تو جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ یہ میرے ابن عم یہ رسول اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی خاص عبادت کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو ابو طالب نے کہا جو میرا بھتیجا کر رہا ہے وہی تم بھی کرو، جو میرا بھتیجا کر رہا ہے وہی تم بھی کرو۔ تو یہ تو باب علم نبی ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اسے دنیا جانے نہ جانے اسے پتہ ہے کہ میں ہی پیغمبر کا ساتھ دوں گا، میں ہی وصی پیغمبر ہوں گا، میں ہی جانشین پیغمبر ہوں گا۔ لیکن یہ ادب ہے، تربیت ہے، یہ ادب ہے مولائے کائنات کا کہ اپنے باپ سے آ کے پوچھ کے دو مسئلوں کو حل کیا۔ ایک یہ کہ میرا باپ اگر کسی اور دین پر ہوتا تو اچھے باپ اگر ہوتے ہیں تو غلط تربیت میں اگر پڑھنے لگتا ہے بچہ تو کہتے ہیں رک جاؤ تم کیا کر رہے ہو۔ لہذا مولا کو بتانا تھا کہ میرا باپ دنیا کی نظروں میں چاہے صاحب ایمان نہ ہو لیکن اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ مجسم توحید تھے ابو طالب، لہذا روکا نہیں اور کہا دوسری منزل بتانا یہ تھا کہ جو کچھ بھی میں نیا کر رہا ہوں وہ سب کچھ اپنے باپ کی نظروں کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ احترام تھا اپنے باپ کا۔ تو پروردگار نے جب یہ دیکھا کہ علی اتنا خاضع ہے اپنے رب کے سامنے تو کہا کہ بلند کروں گا، من تواضع للہ رفع اللہ، پروردگار کے سامنے جو جھکتا ہے رب اسے بلند کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بلند ہوئے لیکن اتنا کوئی بلند نہیں ہوا جتنا علی ہوئے۔ کہاں غدیر کے میدان میں آؤ، ساری کائنات کے جوہر کو اکٹھا کر کے مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، علی تو اپنے باپ کے سامنے جھکے گا میں کائنات میں بلند کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ بھی کیا بلندی ہے، دنیا بلند کرتی ہے لیکن پھر انسان گر بھی جاتا ہے۔ شہرت کی بیساکھی پہ انسان بلند ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے، منصب جب تک منصب ہے بلند ہے پھر گر جاتا ہے، جب تک مقام ہے بلند ہے پھر گر جاتا ہے، پیسے کی بیساکھی پہ بلند ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ کہا نہیں، علی کو ایسا بلند کروں گا کہ ساری دنیا مل کے گرانا چاہے تو خود گرے گی اوندھے منہ، علی نہیں گرے گا۔ اور صرف یہ مرحلہ یہ نہیں تھا کہ علی صلاحیت رکھتے تھے، علی اپنے وجود کے اندر عدالت رکھتے تھے، چونکہ مولا نے خود فرمایا حضرت ختم المرتبت نے کہ عاد لکم علی، جب کسی نے سوال کیا ہے کہ کیوں علی مولا بنے، تو جہاں پر یہ ہے وہاں پر ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ تمام تر وہ صفات جو ایک جانشین کے اندر ہونے چاہیے ان سب کے ساتھ ساتھ علی کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ علی کبھی ابو طالب سے آگے نہیں بڑھے۔ روایت ہے یہ آپ کی خدمت میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا سے پوچھا کہ باپ کا حق کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا باپ کے سامنے پیر مت پھیلاؤ، باپ سے آگے مت بڑھو، ایسا نہ ہو کہ ایسا کچھ نہ کرو کہ تمہارے باپ کو لوگ ملامت کریں۔ یہ حدیث کے فقرے ہیں۔ اور خود مولا کی زندگی میں جب کوئی تاجر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑی کساد بازاری چل رہی ہے، بڑی مشکلوں میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، جو مارکیٹ تھا وہ کچھ اور تھا، مارکیٹ گر گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو مولا نے کیا کہا لعلک مشیت امام شیخ، ایسا تو نہیں ہے تم اپنے باپ کے آگے بڑھے ہو، اگر باپ کے آگے بڑھے ہو اور تم نے جسارت کی ہے تو یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی میں آئیں گی۔ انسان کبھی اپنی مشکلات میں گھرنے کے بعد، پریشانیوں میں گھرنے کے بعد غور کرے کہ اس کی پریشانیوں کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے ماں باپ کے سلسلے سے کوتاہی کی ہو، باپ کے سلسلے سے کوتاہی کی ہو، اس لیے کہ باپ اصل ہے، تم اس کی فرع ہو۔ اور جو انسان سمجھتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ آخری بات اور میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، دو بزرگ
ہستیوں کے سلسلے سے، ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور دونوں کا تعلق روحانیت سے ہے۔ کسی نے سوال کیا ایک دانشور سے، کسی بزرگ ہستی سے، کہ آپ کی نظر میں استاد کا مرتبہ بڑا ہے کہ باپ کا؟ انہوں نے تھوڑا غور کیا، فکر میں ڈوبے، اور ڈوبنے کے بعد پھر جواب دیا کہ میری نظر میں استاد کا مرحلہ بڑا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ باپ انسان کے جسم کی تربیت کرتا ہے، استاد انسان کی روح کو سنوارتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا باپ ہو جو جسم کی تربیت بھی کرے، روح کو بھی سنوارے، تو اس کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ منزل، یعنی واقعاً یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار کی خاص عنایت ہے، خاص عطا ہے پروردگار ہے۔ یہ دونوں جو شخصیتیں ہیں، روحانی طور پر، معنوی طور پر، نہ جانے کتنے شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ موضوع سے انحراف ہو۔ یہ ان کی خدمات اور جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر غربت میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں تربیت کی ہے۔ آسانیوں میں، آسائشوں میں تربیت کرنا یہ ایک ہے، وہ بھی تربیت بہت اہم ہے، لیکن مشکلات میں جہاں پر وسائل نہ ہوں، بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ وسائل نہ ہوتے ہوئے وسائل کو کریٹ کرنا، لے کے آنا، اور انسان کی ایسی تربیت کرنا کہ اسے سکون نہ ملے اور وہ تلاش کرے عش آل محمد کو۔ یہ میں نے کنایتاً ایک بات کہہ دی کہ عش آل محمد کو اسے سکون نہ ملے، یہ ایک تربیت ہے، ایک تربیت کا اہم عنصر ہے۔ باپ کی بڑی منزل ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے۔ آپ فرائڈ سے واقف ہیں، دانشور مغربی، دیکھیں کس انداز سے کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں باپ سے بڑھ کر کوئی مضبوط پلر نہیں جہاں پر انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب اس کا نام آ گیا تو ایک اور ذہن میں آ رہا ہے، مغربی ہی کا ایک دانشور ہے جس سے آپ واقف ہیں، شیکسپیئر، بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ باپ میں اور بیٹے کے اندر جو جذباتی لگاؤ ہے اسے اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ان کے ڈرامے ہیں جو شیکسپیئر نے لکھے، جو نظمیں ہیں، جو گفتگو ہے، جو اشعار ہیں، اگر آپ نے پڑھے ہوں آپ دیکھیں گے کہ کتنا اس کے اندر ایک فن پایا جاتا ہے، اور کتنا جذبات کو کس طریقے سے ابھار کے ایک بات کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ بعض بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑے پیغامات ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرتا ہے اور بیٹا باپ کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اس کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ باپ نے مثال کے طور پر بیٹے کو جب وہ بڑا ہوا سائیکل لا کے دی تو بیٹا خوش ہوا، باپ نے دیکھا بیٹے کی آنکھوں میں خوشی، چہرے پر خوشی، بیٹا کود رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی باپ نے آگے بڑھ کر اس کو موٹر سائیکل دی، بیٹا خوش ہوا، کبھی اور کوئی گفٹ دے دیا، بیٹا خوش ہوا۔ تو جتنا بیٹا خوش ہوتا ہے اتنا باپ بھی خوش ہوتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، بیٹا بھی خوش، باپ بھی خوش۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر جو کچھ باپ نے دیا اس میں سے بہت تھوڑا سا بیٹا باپ کے حوالے کرتا ہے۔ تو جب باپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے جب تک باپ دے رہا تھا دونوں خوش تھے، لیکن جب بیٹا دیتا ہے تو بیٹا خوش ہوتا ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ قدردانی کے آنسو ہوتے ہیں، یعنی باپ یہ بتا رہا ہے کہ اب بھی جس دل کی گہرائی سے خوشی کا اظہار تمہیں کرنا چاہیے تمہیں نہیں آیا، یہاں پر بھی بازی میں ہی مار لے گیا۔ جس طریقے سے بچپنے میں تم سے ہر مرحلے پر ہار جانے کے بعد میں جیت جاتا تھا، ہار جانے کے بعد کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں باپ کے ساتھ میں، اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ ارے بیٹا میں تو ہار گیا، پھر بیٹا کہتا ہے نہیں دوبارہ کھیلیں گے، وہ دوبارہ ہار جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے اس ہار میں میری جیت ہے، اور میری جیت یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اس مرحلے خود اعتمادی پر پہنچا دوں گا کہ جہاں پہنچنے کے بعد کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ یہ باپ کا مرحلہ ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ شفقت اٹھ جاتا ہے،
تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھویا۔ کوئی بڑی مصیبت جب انسان کے اوپر پڑتی ہے، باپ کو یاد کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مشرق میں خاص طور پر، مغربی تہذیب اس کا الگ ہی انداز ہے، مشرق میں آج بھی ایسا ہے کہ بچے اپنی ماں سے مانوس ہوتے ہیں اور بیٹیاں اپنے باپ سے۔ باپ اگر کہیں سے زخمی حالت میں آتا ہے اور کسی ایسی کیفیت میں کہ جہاں پر بیٹی دیکھ لے کہ باپ کی پیشانی پر زخم تڑپ جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں وہ کیسی بیٹی تھی کہ جو اپنے رحمت للعالمین باپ کو مختلف جنگوں میں دیکھتی تھی کہ زخم کھا کے آ رہا ہے، تڑپ جاتی تھی فاطمہ، زخموں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی۔ اسی فاطمہ نے دیکھا کہ باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جو رخصت ہوا تو کس انداز سے ہوا کہ بی بی تنہا ہو گئی۔ جب بی بی تنہا ہو گئی تو اب یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ رحمت للعالمین باپ جو اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ لخت جگر کہا، پارے جگر کہا، بیضۃ منی کہا، ہر ایک صحابی پیغمبر اس بات کو جانتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ باپ کی وفات کے بعد لوگ آتے کہ فاطمہ اب تمہارے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کسب معارف کیا، پیغمبر نے ہمارے اخلاق کو سدھارا سنوارا، ان کے تعلیمات سے ہم آراستہ ہوئے، فاطمہ غم نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن فاطمہ نے دیکھا تو کیا دیکھا، کوئی پرسہ دینے تو نہیں آیا، ہاں گھر جلانے کے لیے آ گئے۔ عزیزوں، عزائے فاطمہ نزدیک ہو رہے ہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ اور جب گھر جلانے آئے تو اس منزل پر جب لکڑیاں لے کے آئے ہیں اور دروازے پر ہیں کھڑے ہوئے، آواز دی ملعون نے، یا فاطمہ افتحی الباب وَإِلَّا لَحْرِقَنَّ الْبَيْتَ، فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ادھر سے آواز کیا آئی، ایھا الضالون المکذبون ماذا تقولون، اے جھوٹے لوگو تم کیا کہہ رہے ہو، ما لنا ولک، ہمیں تم سے کیا مطلب ہے۔ کہا فاطمہ دروازہ کھول دو۔ ایک مرتبہ تڑپ کے فاطمہ نے کہا، اب یہ وہ مرحلہ ہے بڑا سخت ہے، نفسیاتی پہلو محسوس کیجئے گا، جب انسان دیکھتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو بڑی سخت منزل ہے۔ اب فاطمہ نے کیا کیا، بتانا چاہا کہ اگر میری تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو تم نے تو حسن و حسین کو دوش پیغمبر پر دیکھا ہے نا، سجدے کی حالت میں پشت پیغمبر پر دیکھا ہے نا، زلفوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا ہے نا، تو سن لو اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں، جواب ملا ہوا کریں۔ اور اس کے بعد دروازے پر جو جلتا ہوا دروازہ تھا آگ لگا دی گئی، جو دھکا مارا ہے تو عزیزوں جلتا ہوا دروازہ گرا، تو یہ منزل وہ تھی کہ جہاں پر بیٹیاں سخت ترین منزل میں اپنے باپ کو یاد کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ کی ایک چیخ بلند ہوئی، یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی چاہنے والی دختر کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے۔ عزیزو میں نے ختم کر دیا، یا ابتا یہ وہ لفظ ہے جو اہل بیت کے گھرانے سے جب جب نکلا ہے ایک داستان غم لے کے نکلا۔ میں پورے مسائل نہیں پڑھوں گا، 2-3 جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا۔ عزائے فاطمیہ کی دہلیز پر عزیزو آنسو آئے، گریے کی آوازیں بلند ہو تو رونا نہیں۔ ایک منزل وہ ہے جو فاطمہ نے کہا یا بتا، کب کہا، جب جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلو میں جب درد ہوتا ہے تو اس گھر کی ریت یہ ہے کہ باپ کو پکارا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں، یہاں 18 سال کی فاطمہ آواز دی یا بتا، وہاں کربلا میں کڑیل جوان کو نرغے آدھا میں گھیر کے اب جو برچی ماری گئی کچھ نہ کہا، اور سیرت فاطمہ سامنے تھی۔ اے دادی آپ بھی 18 سال کی، میں بھی 18 سال کا، آپ کا پہلو
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. لیکن فاطمہ نے شکایت کی, ہَكَذَا يُفْعَلُ بِحَبِيبَتِكَ وَابْنَتِكَ. علی اکبر شکایت بھی نہ کر سکے, اس لیے پتا تھا باپ اتنا محروم ہے, اتنا مظلوم, اتنا مجبور. ارے کمر تھانے جو آ رہا ہوگا وہ کیسے آئے گا؟ لہذا آواز دی, اے بابا آنے کی ضرورت نہیں, میرا سلام آخر قبول. ایک اور مرحلہ میں نے زحمت کو ختم کر دیا. وہ مرحلہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ مقتل میں رات کی تاریکی میں پھر یہی آواز گونجی. وہ آواز کیا تھی؟ یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی, یا بتا من الذی قطع وریدک. یہ کہاں پر باپ کو پکارا جا رہا تھا؟ ارے لاشیں بکھری پڑی تھی, خیام میں آگ لگ چکی تھی, سکینہ باپ کے سینے پہ سونے کی عادی. ایک مرتبہ یا بتا, یا بتا, ادھر سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ. ارے سکینہ پہنچ گئی, دادی کی سیرت سامنے تھی. بھیا علی اکبر کا سلام آخر سامنے تھا. ایک مرتبہ کائنات درد اس ننھی بچی کے سینے میں سمٹ آئی. باپ کے بے سر لاشے کو دیکھا, آواز دی, اے بابا, ارے کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا؟ کس نے لگائے گردن کو کاٹ دیا؟ عزیزو, جب بھی بچیاں باپ کے پاس آتی ہیں اظہار محبت کرتی ہے, کبھی رخساروں کو چومتی ہے, کبھی لبوں کو چومتی ہے, کبھی پیشانی. آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی. عزیزو, آپ کی بھی بچیاں ہوں گی, آپ کے پاس جب آپ کی بچی آتی ہے آپ اظہار محبت کرتے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کے گلے کو چومتے ہیں. تو ایک مرتبہ محبت امڑتی ہے, بچی بھی آتی ہے, کبھی آپ کی پیشانی کو چومتی ہے. دوستو بتاؤ کیسا احساس ہوتا ہے؟ کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے, کبھی دونوں آنکھوں کے درمیان چوم لیتی ہے. سوچو عزیزو, سکینہ باپ کی لاش پہ آئی, اب چاہتی ہوگی سکینہ کہ بابا ملا ہے, پیشانی چوم لے, رخسار چوم لے, لیکن رخسار کہاں, پیشانی کہاں؟ ارے سر کاٹ کے نو کے نیزوں پہ بلند کیا گیا. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا بچی آگے بڑھی, ایک کٹی ہوئی گردن دکھی, رگائے بریدہ پہ لبوں کو رکھ دیا. یا بتا من الذی قطع وریدک من الذی ایتمنی علی صغر سنی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی اذا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور حریت, شعور حسینیت, شعور فاطمی عنایت فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو توفیق دے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں مالک ہمیں توفیق دے کہ ان کے ساتھ ہم نیک اعمال کو انجام لے کے آئیں, اور پروردگار اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. میرے مالک ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.